والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، مختصر المعانی میں آج ہم پڑھیں گے فصاحت فی المتکلم۔ والفصاحت فی المتکلم مدقۃ، متکلم میں فصاحت ایک خوبی ہے۔ وہی کیفیت راسخۃ فی النفس، یہ ایک ایسی کیفیت ہے جو اندر رچی ہوئی ہے، رچی بسی ہوئی ہے۔ والکیفیت اردن، کیفیت کہتے ہیں ایک ایسی وصف کو لا یتوقف تعقلہ علی تعقل الغیر، جس کا سمجھنا غیر کے سمجھنے پر موقوف نہیں ہوتا۔ ولا یقتضی القسمۃ ولا قسمۃ فی محلہ اقتداء اولیہ، ایک ایسی صفت کو کہ جو تقسیم اور عدم تقسیم کا اپنے محل میں ابتداءً تقاضا نہیں کرتی۔ فخرج بالقید الاولی الاعراض النسبیۃ، تو پہلی قید سے وہ صفات جو نسبت کے اعتبار سے ہوتی ہیں وہ نکل جائیں گی۔ مثل الاضافت والفعل والانفعال ونحو ذلک وبقولنا، اور ہمارے اس قول لا یقتضی القسمۃ الکمیات، کمیات نکل جائیں گی۔ وبقولنا، اور ہمارے اس قول واللا قسمت، لا قسمت سے النقطۃ والوحدۃ، نقطہ اور وحدت نکل جائیں گے۔ وقولنا اولیاً، اور ہمارا جو قول ہے اولیاً لیدخل فیہ مثل العلم بالمعلومات المقتضیۃ للقسمت او لا قسمتی، داخل ہو جائیں گے اس تعریف میں اس طرح کی مثال جیسا کہ ان معلومات کا علم جو تقسیم یا عدم تقسیم کا تقاضا کرتی ہیں۔ فقولہ، مصنف کا قول ملکۃ، ملکہ اشعار، شعور دلاتا ہے بأنہ لو عبر عن المقصود، کہ اگر مقصود کو تعبیر کر لیا جائے، عبارت کر لیا جائے بلفظ فصیح، لفظ فصیح کے ساتھ، لا یسمى فصیحا فی الاصطلاح، تو اس تعبیر کرنے والے کو اصطلاح میں فصیح نہیں کہا جائے گا ما لم یکن ذالک راسخا فیہ، جب تک کہ یہ کیفیت، یہ تعبیر کرنے کی صلاحیت، یہ تعبیر کرنے کی کیفیت اس شخص میں رچ بس نہ گئی ہو۔ وقولہ یقتدر بها علی التعبیر، اور مصنف کا یقتدر بها علی التعبیر کہنا عن المقصودی دونا ان یقولا، نہ کہ یہ کہنا کہ یعبر، کہ وہ تعبیر کر لے۔ اشعار، یہ شعور دلاتا ہے کہ بِأَنَّهُ يُسَمَّى فَصِيحًا، کہ اس شخص کو بھی فصیح کہا جائے گا اذا وجد فیہ تلک الملکۃ، جس میں یہ صلاحیت پائی گئی ہے، سواء وجد التعبیر او لم یوجد، چاہے اس سے تعبیر پائی گئی ہو یا نہ پائی گئی ہو۔ وقولہ بلفظ فصیح، مصنف کا بلفظ فصیح کہنا لیعم المفرد والمرکبہ، اس لیے ہے تاکہ یہ فصیح ہونے والی جو صورتحال ہے یہ مفرد اور مرکب دونوں کو عام ہو جائے۔ اما المرکب فظاہر، مرکب کی بات تو بالکل واضح ہے کہ متکلم جو ہے وہ عام طور پہ کلام ہی کرتا ہے، وہ کلام مرکب ہی ہوتا ہے۔ اما المفرد، مفرد کی صورت یہ ہوگی کما تقول عند التعدادی، جیسا کہ عدد گنتے وقت، تعداد گناتے وقت آپ کہیں گے دار غلام جاریۃ ثوب بساط الی غیر ذلک۔ بیان البلاغت،
البلاغت فی الکلامی، بلاغت فی الکلام کا مطلب ہوتا ہے مطابقتہ لمقتضی الحال، کلام کا حال کے مقتضا، حال کے تقاضے کے مطابق ہونا، ما فصاحتی ہی، کلام کے فصیح ہونے کے ساتھ، ای فصاحت الکلامی یعنی کلام کے فصیح ہونے کے ساتھ، والحال، حال کا مطلب کیا ہے؟ ہوا امر الدائی، وہ چیز جو دعوت دیتی ہے، الا، اس بات کی طرف کہ این یعتبرا، کہ اعتبار کیا جائے، مع الکلام الذی یؤدی بہ اصل المرادی، اس کلام کے ساتھ کہ جس سے اصل مراد ادا ہوتی ہے۔ کس چیز کا اعتبار کیا جائے؟ خصوصیت ما، کسی خصوصیت کا، وہوا مقتضی الحالی، وہ خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ وہ خصوصیت ہوتی ہے مقتضی حال۔ مثلا مثال سے سمجھیں، کون المخاطبی منکرن للحکمی، جو حکم آپ بیان کر رہے ہیں اس حکم کا مخاطب منکر ہے، اس حکم کو نہیں مانتا، حال، یہ کیفیت ایک ایسی حالت ہے، ایک ایسی کیفیت ہے، تقتضی، جو تقاضا کرتی ہے، تاکید الحکمی، حکم کو مؤکد کرنے کا، والتاکید مقتضی الحال، اور اس میں جو تاکید ہے وہ مقتضی حال ہے، وقولک لہو، آپ اسے کہیں گے انا زیدن فی الدار، مؤکدن، تاکید لگاتے ہوئے، بھی انا کے ساتھ، کلام، یہ کلام، مطابق، مطابق ہو جائے گا، بمقتضی الحالی، مقتضی حال کے، وتحقیق ذالکا، اس کی مزید تحقیق یہ ہوتی ہے کہ انہ من جزئیاتی حاض الکلام الذی تقتضی الحال، کہ یہ جو انا زیدن فی الدار ہے، یہ اس کلام کے جزیات میں سے ہے کہ جس کا حال تقاضا کرتا تھا، فَإِنَّ الْإِنْكَارَ، مثلا مثال کے طور پہ انکار کی کیفیت، یقتضی، تقاضا کرتی تھی، کلامن موقدن، کلام موقد کا، وَهَذَا مُطَابِقٌ لَهُ، اور یہ جو اِنَّ زَيْدًا فِي الدَّارِ آپ نے کہا ہے، یہ کلام موقد کے مطابق ہے، بمعنی انہ صادق علیہ، اس معنی پر کہ یہ کلام مؤکد پر صادق آتی ہے، علی عکس ما یقالو، اس کے برعکس جو کہا جاتا ہے کہ ان الکلیہ مطابق للجزئیاتی، کہ کلی جو ہے وہ جزئیات کے مطابق ہوتی ہے، یہ اس طرح کی بات نہیں ہے، یہ اس کے برعکس ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتَ تحقیق حاضل کلام، اگر آپ حاضل کلامی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کلام کی تحقیق کو جانیں، فرجع الی ما ذکرناہ فی الشرح، تو رجوع کریں اس کی طرف جو ہم نے ذکر کیا ہے شرح میں، یعنی متول میں، فی تعریف علم معانی، علم معنی کی تعریف میں، وہوا ای مقتضی الحالی مختلف، اور یہ یعنی یہ سے مراد کیا ہے؟ مقتضی حال مختلف ہوتے ہیں، فإن مقامات الکلام متفاوتۃ، کیونکہ کلام کے مقامات بھی مختلف ہوتے ہیں، لأن الاعتبار اللائق بہذا الکلام یغایر الاعتبار اللائق بذاک، کیونکہ اس کے ساتھ جو اعتبار لائق ہے، اس مقام کے ساتھ جو اعتبار لائق ہے، وہ مختلف ہوگا اس اعتبار کے کہ جو اس مقام کے ساتھ لائق ہے، ھذا عین متفاوت، تفاوت مقتضیات الاحوال، تو یہ بعین ہی مقتضیات احوال کا ہی تفاوت ہے، لأن التغایر بین الحال والمقامی، کیونکہ حال و مقام کے درمیان تغایر، انما ہوا بحسب الاعتباری، وہ اعتبار کے حیثیت سے ہی ہوتا ہے، وہوا انہ یتوہم فی الحال، اعتبار وہ ہے کہ جس کا وہم کیا جاتا ہے، جس کو وہمن سمجھا جاتا ہے حال میں، کونہ زمانن، اس کا زمانہ ہونا، لی ورود الکلامی فیہ، اس زمانے میں کلام کے وارد ہونے کی وجہ سے،
اس کو حال سمجھا جاتا ہے، حال میں زمانہ سمجھا جاتا ہے، جب حال بولا جاتا ہے تو اس چیز کو زمانے سے تعبیر سمجھا جاتا ہے، وفی المقامی، اور مقام میں کونہ محلن لہو سمجھا جاتا ہے اس کا، اس کلام کا محل ہونا۔ وفی هذا الکلامی اشارۃ اجمالیۃ، اس کلام میں ایک اجمالی اشارہ ہے الی ضبط مقتضیات الاحوال، مقتضیات احوال کے ضبط کی طرف، و تحقیقی لمقتضى الحالی، اور مقتضی حال کے تحقیق کی طرف۔ فمقام کل من التذکیر والاطلاق والتقدیم والذکر، تو نکرہ لانا، مطلق لانا، مقدم کرنا، ذکر کرنا، ان میں سے ہر ایک کا مقام یباینو مختلف ہوتا ہے، مخالف ہوتا ہے، مقام خلاف ہی، اس کے خلاف کے مقام کے، ای اس کا مطلب یہ ہے خلاف کل منہا، کہ ان میں سے ہر ایک کے ہر ایک کے خلاف کا جو مقام ہے اس کے مخالف ہوتا ہے۔ مزید اس کی وضاحت یہ کر رہے ہیں، یعنی ان المقام الذی یناسبہ تنکیر المسند الیہ او المسند، یعنی وہ مقام کہ جس کے مناسب ہوتا ہے مسند الیہ یا مسند کا نکرہ لانا، یباینو وہ مخالف ہوگا، المقامہ اس مقام کے، الذی یناسبہ التعریف جس کے مناسب ہوتا ہے معرفہ لانا، ومقام اطلاق الحکمی او تعلقی او المسند الیہ او المسند او متعلقی ہی، اسی طرح حکم کا مطلق ہونا، حکم کا تعلق قائم کرنا، تعلق کا مطلق ہونا، یا پھر مسند الیہ کا مطلق ہونا، یا پھر مسند کا مطلق ہونا، یا پھر اس کے متعلق کا مطلق ہونا، یباینو یہ ساری صورتیں مخالف ہوں گی، مقام تقیید ہی ان کے مقید کرنے کے مقام کی، بمؤکدن کسی مؤکدن کسی تاکید لگانے والے کے ساتھ، او اداتی کسرین یا پھر کسی ادات کسر کے ساتھ، او تابعین کسی تابع کے ساتھ، او شرطین شرط کے ساتھ، او مفعول مفعول کے ساتھ، او ما یشبہ ذالکا یا پھر جو اس کے مشابہ ہوتی ہیں، ومقام تقدیم المسند الیہ او المسند او متعلقاتہ یباین مقام تاخیرہ، اسی طرح مسند الیہ یا مسند یا ان کے متعلقات کی تقدیم کا مقام مخالف ہوگا ان کی تاخیر کے مقام کے، وقضا مقام ذکر ہی یباین مقام حذف ہی، اسی طرح کسی چیز کے ذکر کا مقام، مسند الیہ یا مسند یا ان کے متعلق کے ذکر کا مقام مخالف ہوگا ان کے حذف کے مقام کے۔ فقولہ خلافہ، تو مصنف کا خلافہ کہنا شامل لما ذکرناہ ان تمام صورتوں کو شامل ہے جو ہم نے ذکر کر دیں، وانما فصل قولہ، اور ان کا جو قول ہے مقام الفصل، اچھا انہوں نے مقام فصل کو جدا کیا، الگ سے بیان کیا، فصل قولہ انہوں نے اپنے قول کو جدا کیا، ومقام الفصل یباین مقام الوصل، اس کو کیوں جدا کیا؟ تنبیہن تنبیہ کرنے کے لیے، علی عظمی شانی حاضل بابی، اس باب کے معاملے کی عظمت پر تنبیہ کرنے کے لیے، وانما لم یقل، اور انہوں نے نہیں کہا مقام خلافہ مقام خلافہ، لانہ اخصر واظہر، کیونکہ یہ زیادہ مختصر اور زیادہ واضح تھا، لان خلاف الفصل انما هو الوصل، کیونکہ فصل کا مخالف صرف وصل ہی ہوتا ہے، للتنبیہ، اور تنبیہ کرنے کے لیے، علی عظم الشانی اس کے معاملے فصلہ شان کے عظمت پر انہوں نے جدا کر دیا، قولہ اپنے اس قول کو، ومقام الاجازی یباین مقام خلافہ ای الاطناب والمساواتی، کہ مقام اجاز مخالف ہوتا ہے اپنے خلاف کے مقام کے، یعنی اطناب یا مساوات کے مقام کے، قضا خطاب الذکی یہ ما خطاب الغبی، یہ اسی طرح جو عقل مند سے خطاب کا مقام ہے وہ مخالف ہوگا، اس کا تعلق ہوگا غبی سے، بے وقوف کے خطاب کے ساتھ، فإن مقام الاول یباین مقام الثانی، یعنی
پہلے کا جو مقام ہے، ذکی کا جو مقام خطاب ہے، وہ مخالف ہوگا دوسرے کے مقام کے۔ فَإِنَّ الزَّكِيَّ، کیونکہ جو ذہین ہوتا ہے، يُنَاسِبُهُ مِنَ الْاعْتِبَارَاتِ اللَّطِيفَةِ وَالْمَعَانِي الدَّقِيقَةِ الْخَفِيَّةِ، اس کے لیے مناسب ہوتے ہیں اعتبارات لطیفہ اور معانی دقیق خفیفہ، ما لا يناسب الغبیہ، وہ جو کہ غبی کے مناسب نہیں ہوتے۔ چلیں جی، یہاں